قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور میں نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ جن و انسان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ جن و انسان، ہم نے جو تمہیں دنیا میں پیدا کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے، صرف تم ہماری عبادت کرو۔ اس سے ہٹ کر تمہیں اور کوئی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور آج انسان اسی مقصد کو بھولے جا رہا ہے۔ اپنی رہتی دنیا میں انسان کو آخرت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے اور آخرت کو بھول کر بندہ دنیا ہی بنانے میں مصروف ہے۔ ہماری دن رات دیکھ لیں، ہم صبح شام دیکھ لیں، ہماری زندگی دیکھ لیں، ہم دنیا بنانے میں ہی گزار دے رہے ہیں، جبکہ دنیا کے اللہ کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر دنیا کی حقیقت نہیں ہے۔ وہ مچھر جو سب سے حقیر جانا جاتا ہے، مچھر کو اللہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے پاس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آج ہم اسی کے پیش نظر اپنی آخرت خراب کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارا صبح اٹھنا، شام میں سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب دنیا کے لیے ہو گیا ہے۔ ہم اپنی زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، جبکہ ہمیں اپنی زندگی آخرت کے لیے گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کھیتی ہے، تم جو بوئیں گے قیامت میں وہی پائیں گے۔ اب جو بوئیں گے آپ وہی قیامت میں ملے گا۔ اچھے اعمال کرو گے اچھا نتیجہ ملے گا، برے اعمال کرو گے برا نتیجہ ملے گا۔ تو ہم اپنی زندگی دیکھ لیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں یا برے اعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے سے لوگوں کو سکون مل رہا ہے یا تکلیف مل رہی ہے؟ ہمارے بہن بھائی ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ اللہ اور رسول ہم سے خوش ہے ناراض ہے؟ پہلے ہم یہ دیکھ کر زندگی گزاریں۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے، روحوں سے ایک عہد لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بول اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو ایک جگہ کا جمع کیا اور کہا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہو۔ جب دنیا میں آئے تو کسی نے بھول گئے، کسی نے جھٹلا دیا عہد کو۔ زندگی گزار رہے ہم جیسے چاہے زندگی گزارے، ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم نے جو عہد کیا اس کو پورا کریں۔ اور جو یاد کر رہے ہیں، جنہیں یاد ہے وہ عہد، انہوں نے زندگی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزاری۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بول کے، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا وہ وعدہ یاد ہے جو اللہ نے آپ سے لیا تھا؟ تو آپ نے کہا وہ ایسے یاد ہے مجھے جیسے کل ہی وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ۔ الستُ بربکم، جو اللہ نے وعدہ لیا تھا، پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہ ایسے لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے کل ہی پوچھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسے اپنی توفیق سے ہدایت دے دی وہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے اپنی زندگی دیکھے کیسی گزاریں۔ یہ دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور اللہ کی عبادت کہتے کسے؟ کیا اللہ کی عبادت نماز روزہ حج زکوٰۃ صرف اسے ہی کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی عبادت اس شے کو کہتے ہیں جس شے میں صرف اللہ کی رضا ہو۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، یہ سب چیز عبادت ہو جائیں گے۔ مختصر سا اگر کہنا ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ آپ نے جیسے زندگی گزاری ویسے زندگی گزار لے، تمہاری ساری زندگی عبادت میں لکھ دی جائے گی۔ ہم اپنی دنیا بھی بنا لیں گے اور آخرت بھی بنا لیں گے۔ آج ہم نہیں، ساری دنیا کہتی ہے، جو حضور کو مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی جو گزاری
ایسے بہترین نمونے سے گزاری، آپ کی طرح کوئی بہترین زندگی نہیں گزارے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے صبح قیامت تک ایسی زندگی کوئی نہیں گزاریں گے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری۔ تو ہمیں آپ کو آئیڈیل بنانا ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ، آپ کے گزارے ہوئے طریقے پہ ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو ہماری دنیا بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ اس سے اگر ہم فکر کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی کو نیکی کی دعوت دے، نیکی کے کام پر دعوت دے، اگر وہ نیکی کر لے تو وہ شخص ایسا ہے جیسے خود نے نیکی کی ہو۔ اگر آپ کسی کو نیک کام کا حکم دے اور وہ نیک کام کر لے تو اسے بھی اللہ اجر دے گا اور آپ کو بھی پورا اجر دے گا، اس سے جتنا اجر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی دیکھیں نیک کاموں میں لگا رہے ہیں یا برائیوں میں لگا رہے ہیں۔ یہ حدیث کے پیش نظر میں یہاں پر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا گیا، کم و پیش 2 سال سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ آج آنے والے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ پہلی بار ہو رہا ہے، پہلے آنے والوں کو معلوم ہے کہ کم و پیش 2 سال سے ہو رہا ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ یہ یہاں پر لوگوں کو شفا مل رہی ہے جسمی اعتبار سے، تو کیوں نہ یہاں پر روحانی اعتبار سے بھی لوگوں کو شفا دیا جائے، اللہ اور رسول کی بات کر کے ان کے روحوں کو تازگی دی جائے۔ ہم اپنے کاروبار کو روک کر جو یہاں پر یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ الحمدللہ یہ جب سے شروع کیا گیا ہے لوگوں نے کہا بھی کہ بہت فائدہ ہوا ہے، سننے میں بھی، ہمارے گھر میں بھی، ہمارے بچوں کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے۔ ہم ہمارے ہندو بھائی بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا آپ بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس کے پیش نظر ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کا ہے، اور الحمدللہ واٹس ایپ گروپ بنائے گئے تھے۔ 1.5 مہینہ پہلے واٹس ایپ گروپ کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ الحمدللہ حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے نام سے 40 واٹس ایپ گروپ چلتے ہیں، جس میں 100 150 ایڈمن لوگ ایڈ، کہ یہی مقصد ہے کہ اگر ہمارے ذریعے سے کوئی ہدایت پا جائیں، اگر آپ گروپ بنائیں، آپ کے ذریعے سے کوئی ہدایت پائے تو وہ زندگی بھر جتنے اعمال کرے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ کل قیامت کے دن ہم خود ذہن و گمان نہیں کریں گے کہ ہم نے صرف ایک کام کیا تھا اور ساری زندگی عبادت ہو گئی ہماری۔ تو ہمیں اسی پیش نظر یہاں کا کام شروع کیا گیا ہے کہ ہم اپنا معاشرہ بدلیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، اے علی، اگر تمہارے ذریعے کوئی اگر ایک ہدایت پا جائیں تو تمہارے لیے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ تمہیں دنیا دے دینا ایک طرف اور تمہارے ذریعے ایک کو شخص کو ہدایت دے دینا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بنے، لوگوں کو ضر پہنچانے والے نہ بنے۔ ہم اپنی زندگی دے کے ہمارے ذریعے سے لوگوں کو سکون مل رہا ہے یا تکلیف مل رہی، چاہے وہ کسی بھی اسباب سے ہو، ہمارا بھائی ہو یا ہمارا پڑوسی ہو، ہمارا غیر مسلم بھائی کیوں نہ ہو، ہمارے سے اسے تکلیف ہو رہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے۔ صحابہ اکرام نے ایک خاتون کے بارے میں کہا، یا رسول اللہ، یہ دن میں روزہ رکھتی ہے اور رات بھر عبادت کرتی ہے، مگر اس کی گفتگو سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی ہے بول کر۔ تو ہمارے سے لوگوں کو اذیت نہ پہنچے، مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو سکون پہنچے۔ ہم اپنی زندگی دیکھیں کیسی گزارے ہیں، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزارے یا ہم اپنی منمانی کی زندگی گزارے۔ ہم اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے بڑا پچھتائیں گے۔ یہ دنیا ہمیں آخرت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اسے مت بھولے۔ آج دنیا ہے، کل ختم ہو جائے گی۔ جب ہماری آنکھ سے روح نکل جائے جسم سے، جبھی دنیا ہماری ختم۔ جیسے بھی ہمارا عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے، ہماری جب تک جسم میں سانس ہے ہماری دنیا ہے۔ ایک دانا کا قول ہے، اگر دنیا سونے کی ہوتی اور آخرت مٹی کی ہوتی تو بھی آخرت کو ترجیح دی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے آخرت۔ مگر یہاں نتیجہ الٹا ہے، دنیا مٹی کی اور آخرت کی سونے کی ہے، تو بھی ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک زندگی میں اللہ اور رسول کو راضی کریں، زندگی کا مقصد سمجھیں۔ ہم اگر آج ہم نہیں سمجھیں گے، کل اگر ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، جب سمجھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہے
تب مریں گے، تب جاگ جائیں گے، جب ان کی روح نکال دی جائے گی، جب ان کے سامنے عالم برزخ پیش کر دیا جائے گا، جب بڑا پچھتائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت سے پہلے ہم اپنے آپ میں سدھار لائیں۔ اگر ہم سدھر جائیں تو ہماری اولاد سدھر جائے گی، کیونکہ اولاد ماں باپ کی پرچھائی ہوتی ہے۔ ماں باپ جیسے زندگی گزاریں گے، اولاد ویسے ہی زندگی گزاریں گے۔ آپ دیکھ لیں، نیک ماں باپ ہے تو ان کی اولاد بھی نیک نظر آئے گی، اگر برے ماں باپ ہے تو ان کی پرچھائی ان کی اولاد میں نظر آئے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بدلیں تاکہ ہماری اولاد بدلے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ۔ تو پہلے ہمیں سدھرنا ہے، پھر اولاد خود بخود سدھر جائے گی۔ آپ دیکھیں ننھے بچوں کو، جب والدہ نماز پڑھتی ہے، بچے کو سمجھ نہیں ہوتی سجدہ کسے کہتے ہیں، مگر بچہ بازوق سجدہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر ماں باپ بیٹھ کر گھر میں اولاد سے جھوٹ بولنے لگائیں گے، یہ سوچ رہے کہ ہم لوگوں سے جھوٹ، یہ اولاد کل آپ سے جھوٹ بولے گی، یہ اولاد کل آپ کو تکلیف دے گی۔ تو ہم اپنا سدھر جائیں، اولاد الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ ہم جب اللہ اور رسول کے فرما بردار ہو جائیں گے، کوئی کائنات میں طاقت نہیں ہے جو ہماری اولاد کو نافرمان بنائے۔ جب ہم اللہ اور رسول کے آگے سر جھکانے والے ہو جائیں گے، کبھی اولاد ہمارے سامنے سر نہیں اٹھائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔